الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. کئی روز سے درس میں جنگ حنین کا تذکرہ چل رہا. آج اجمالی طور پر مختصراً جنگ حنین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب حیران اور پریشان ہو گئے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعی کو دفع کر سکے. اس لیے بعض اریل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے ہتھیار ڈال دی. متکبر قبیلوں میں حوازن، ثقیف یہ سر فہرست تھے. ان کے ساتھ مضر، جشم، سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. ان سب قبیلوں کا تعلق کیسے عیلان سے تھا. انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سفر انداز ہو جائیں. اس لیے ان قبائل نے مالک بن نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کی جائے اور مسلمانوں سے جنگ کیا جائے. اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف ان کے ساتھ ان کے مال، مویشی، بال بچے سب ہانک لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوا، ڈیرا ڈال دیا. یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے. حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے. وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکہ کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے. اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے. ان میں درید بن سمہ بھی تھا. یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی جنگی واقعیت اور مشورے کی سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً
بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم لوگ کس وادی میں، کس میدان میں ہو؟ جواب دیا اوتاس میں۔ اس نے کہا یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور کھائی دار، نہ بھربھری نشیب، لیکن کیا بات کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی چیخ و پکار، بچوں کا گریہ، بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتوں، بچوں، مال، مویشی، جانور سب بھی ہاتھ لایا۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے مال اور اہل عیال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا اللہ کی قسم، بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی مفید، تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے سمیت ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر بھی تمہیں اپنوں اہل و عیال اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے حلق میں لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا، انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی اونچائی جگہوں میں بھیج دو، اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو۔ مسلمانوں کو یہ لوگ بددین کہا کرتے تھے، صابئی کہا کرتے تھے۔ خیر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آ ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال، مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک بن عوف نے یہ مشورہ رد کر دیا اور کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے، واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار سے میں خودکشی کر لوں۔ حقیقت میں مالک کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں میں نہ شریک ہوں اور نہ یہ مجھ سے فوت ہوئی ہے، یعنی میں صرف شامل ہوں، مجھے اس جنگ سے کوئی خاص غرض نہیں۔ اس کے بعد مالک کے 2 جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ گیا تھا۔ مالک نے تو کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھی، چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سنیچر ہفتے کے دن 6 شوال سن 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ کو مکہ میں آئے ہوئے 19 دن ہو چکا تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی، 10,000 وہ فوج جو مدینہ سے فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ تشریف لائی تھی، اور 2,000 یہ نو مسلموں کی تھی جو مکہ میں اسلام قبول کیے تھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں، زرہ کہا جاتا ہے لوہے کا وہ پوشاک کہ لڑائی کے وقت اگر آدمی پہن لے تو تیر اور تلوار اور نیزے کے زخم بدن پر نہ لگے بلکہ لوہا جسم کی حفاظت کرے، اسے زرہ کہا جاتا ہے۔ تو 100 زرہیں ماں آلات اوزار ادھار لے لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے، اور عطام بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کیا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن پیٹ پیٹ سمیت آ گئے ہیں، یعنی ان کی عورتیں، چوپائے، بکریاں، اونٹ، جانور سب ساتھ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نے رضاکارانہ طور پر پہرے داری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا جھاڑ دیکھا، درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، جس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے، وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ یہ نو مسلم جو تھے مکہ والے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسے ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے جس طرح ان کے لیے معبود۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے پر سوار ہو گئے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ 12,000 کی فوج تھی، اور آپ پیچھے درس میں سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آج ہم 12,000 کی جمعیت ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اب آپ ہم سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ یہ عجب، یہ غرور اللہ کو پسند نہیں آیا۔ پھر آگے کیا ہوا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اسلامی لشکر منگل اور چہار شنبہ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین کی میدان میں پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں میں، گزرگاہوں میں، گھاٹیوں میں، پوشیدہ جگہوں میں، دروں میں پھیلایا اور چھپا دیا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی ظاہر ہو انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر ایک آدمی کی طرح ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اور تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے سویرے ہی مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگوں دروں کے اندر ثقیف اور حوازن کے جیالے ان کی گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے کے پرے فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی
کہ کسی کی طرف کوئی دیکھنے والا نہ رہا، بالکل فاشقت تھی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی فتح مکہ سے ایک دن پہلے نیا مسلمان ہوا تھا، کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی۔ جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا، دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز سے ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح مسلم میں ہے، وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس کی تائید ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین بہت عمدہ صفوں میں آئے جو میں نے کبھی نہ دیکھی تھی، سواروں کی صف، پھر پیدل چلنے والوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کرے ہوئے، اعرابی بھی بھاگے، وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچ گئی، صحابہ بھاگنے لگے، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار مکہ کی کفار کی طرف تھا، اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایر لگا رہے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ان النبی لا کذب انی ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ بھی جھوٹ نہیں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس چچا نے رکاب تھام لی تھی، دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، اے بیت رضوان والو، اے اصحاب بدر والو، واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مرے جیسے گائے اپنے بچے پر مرتی ہے۔ اور جواباً کہا، ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا، نہ موڑ پاتا، اپنی ذرا اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنوار کر اونٹ سے کود جاتا تھا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، وہ انصاریوں، پھر یہ پکار بنو حارث بن حضرت کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا، اسی رفتار سے ایک ایک کر کے پیچھے آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریق میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی دھار کند ہوتی چلی گئی اور ان کا کام پشت پر پھیرتا ہوا چلا گیا۔
مٹی جو پھینکا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سارے کافروں کی آنکھ میں جو یہ مٹی پڑ گئی تھی تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، ورنہ ایک مٹھی مٹی پورے کافروں کی آنکھ میں پڑ جانا یہ بڑی دور کی بات ہے، لیکن اللہ نے ایسا کر دیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساتھ گزری تھی کہ دشمن کو فحش شکست ہو گئی، ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے، اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین کشادی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ۔ تکبر اور غرور اللہ کو پسند نہیں، فتح اور شکست اللہ کی طرف سے۔ اتنے مسلمان تعداد میں تھے، تھوڑی سی ذہن میں یہ بات آئی، اللہ نے مسلمانوں کو بھگا دیا میدان سے، تو فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کبھی بھی غرور نہ کرنا، یہ غرور اللہ کو پسند نہیں۔ ہمیں عاجزی کے ساتھ رہنا، ہمیں تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ تم عاجزی کو اختیار کرو، غرور و تکبر کو دماغ سے نکالو۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کی ایک جماعت نے طائف کا رخ کیا، ایک جماعت نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاش کی راہ لی، تین طرف بھاگ گئے دشمن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی عمارت میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاش کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا، درید بن سیما کو جا پکڑا جسے ربیعہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ وہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی طرف راہ لی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ مال غنیمت یہ تھا، جنگ حنین میں جو کفار مال چھوڑ کر کے گئے تھے، بھاگے تھے، قیدی 6,000 کافروں کو قید کیا گیا، جس میں عورتیں بھی۔ 24,000 اونٹ آئے، 40,000 بکریاں تھیں، اور 600 کلو چاندی آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیما بنت سعدیہ بھی تھی۔ یہ شیما کون ہے؟ یہ وہی عورت تھی جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، سعدیہ کی بیٹی ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوئی، دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کی نشانی کے ذریعے پہچان لیا۔ پھر ان کی بڑی قدر اور عزت کی، اپنی چادر بچھا کر اپنی بہن کو بیٹھایا، احسان فرماتے ہوئے ان کی قوم کی طرف واپس کر دیا۔ یہ اسلام اس کی درس دیتا کہ اگر تمہاری بڑی بہن ہو، تمہارا بڑا بھائی آ جائے، تمہارا باپ آ جائے، تمہاری ماں آ جائے، تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر عزت و احترام کے ساتھ انہیں بیٹھاؤ اور ان کو اپنے قریب کرو۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عمر ہیں، انہی کے ساتھ رہے اور انہی کا دودھ انہوں نے جھوٹا دودھ پیا۔ حلیمہ کی بیٹی ہے سیما، اور حلیمہ سعدیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک اپنے پاس رکھا۔ بہن کی عزت جب اتنی ہو رہی ہے تو ماں کی عزت، باپ کی عزت، خالہ اور پھوپھی کی عزت نہیں، ان کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ بہرحال اب یہ سب طائف میں جا کر کے جمع ہو گئے۔ یہ وہی طائف ہے جس کا تذکرہ آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا، کیا کچھ نہیں آپ کے ساتھ کیا۔ پتھروں سے مارا اور شہر سے نکال دیا، اوباشوں اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بدن لہو لہوان ہو گیا۔ آج یہی طائف ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن طائف میں محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ پتہ نہیں ہو رہا تھا، وہ لوگ ساز و سامان لے کر قلعے کے اندر بند ہو گئے، کھانے کی پینے کی ساری چیزیں ہیں۔ مسلمان جوش میں جاتے ہیں، اوپر سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کچھ جوش والے مسلمان گئے، منجنیق لگا دیا گیا، جسے آج کے زمانے میں توپ کہو، گولا پھینکا گیا، دروازہ ٹوٹ گیا۔ مسلمان قریب گئے لیکن اوپر سے گرم لوہا پھینکا گیا، پھر وہ نکل کر کے باہر آئے، تیروں کی بارش ہو گئی، اوپر سے بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ پتہ نہیں ہو رہا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ یہ بڑا عقل مند جانکار انسان تھا۔ اس نے کہا لومڑی اپنے بھیٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا کہ اب ہم یہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اعلان کروایا گیا کہ ہم یہاں سے اب رخصت ہو جائیں گے، لیکن یہ اعلان کچھ صحابہ پر بھاری گزرا، گرا گزرا کہ طائف کو بغیر فتح کیے ہم کیسے واپس چلے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کل صبح پھر جنگ ہوگی، چلو۔ سارے صحابہ گئے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، کسی کا سر پھٹا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، تکلیف اٹھا کر واپس آ گئے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ہم واپس ہو جائیں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چون چرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ دیکھو کل کہا کہ چلیں گے تو جوش میں آیا کہ نہیں لڑیں گے، اگر سر پھٹا، ہاتھ ٹوٹا، پاؤں ٹوٹا تو دیکھو اب سب جا رہا ہے۔ خیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ فرمایا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ یوں کہو رخصت ہوتے وقت آئبونا تائبونا
عابدون لربنا حامدون۔ آدمی کسی ملک کو فتح کرتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، لیکن اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کہو ہم پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبیلہ ثقیف پر بد دعا کر دیں۔ اب آپ نے یہاں طائف والوں کے لیے کہا کہ بد دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں موتی بنا کر ہمارے پاس لے آ۔ اب آپ جب طائف کا محاصرہ کیا تھا اور جب وہاں سے کوچ کیے، تب آپ سے کہا گیا طائف والوں پر آپ بد دعا کر دیجئے، قبیلہ ثقیف پر آپ بد دعا کر دیجئے، تو آپ نے کہا کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں ہمارے پاس لے آ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ جو کافروں کے مال جو تھے، چھوٹے ہوئے مال غنیمت، ابھی آپ نے تقسیم نہیں کیا، تھوڑی تاخیر کی، اور اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وقت غائب ہو کر توبہ کر کے آپ کی خدمت میں آ جائے تو اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال کی تقسیم شروع کر دی، تاکہ قبائل کے رؤسا اور مکہ کے اشراف جو اچک اچک کر تاک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مکہ کے جو 2000 مسلمان نو مسلم تھے، یہ بار بار مال ہی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ مال کب تقسیم ہوگا۔ تو آپ نے کہ اختلاف پیدا ہوگا، آپ نے اب مال کی تقسیم شروع کی۔ تو سب سے پہلے مؤلفۃ القلوب کی قسمت نے بار یاوری کی۔ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے انہی کو آواز دیا کہ جو نو مسلم ہیں، جو ابھی ابھی اسلام لائے ہیں، پہلے وہ آئے۔ ابو سفیان بن حرب کو پہلے آپ نے آواز دی۔ ابو سفیان آئے تو آپ نے 40 اوقیہ، کچھ کم 6 کلو چاندی دیا اور 100 اونٹ عطا کیے ابو سفیان کو۔ اس نے کہا میرا بیٹا یزید، ابو سفیان کا بیٹا بھی یزید ہے اور ایک معاویہ کا بیٹا بھی یزید ہے۔ معاویہ کے بیٹے یزید کے دور میں امام حسن شہید ہوئے، اور ایک بھائی کا نام، معاویہ کے بھائی کا بھی نام یزید ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا میرا بیٹا یزید، آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا، 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ آپ نے ان کو بھی دیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا میرا بیٹا معاویہ، آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا، یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ ملے۔ اس کے بعد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے۔ اس نے مزید 100 اونٹ کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ مزید قریشی غیر قریشی رؤسا کو 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو 50 50 40 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقیری کا ڈر اور خوف نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو ایک درخت کی جانب سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے سارا مال تقسیم کیا، اپنے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا ہے،
اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیا اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمائے لوگوں واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد، یہ 9 مسلموں کو دینے کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ، 40 بکریاں، جو گھڑ سوار تھے اسے 12 اونٹ اور 100 بکریاں ملی۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھا دیجئے اور اس کی طرح بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو لالچ میں اسلام کی طرف آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ 9 مسلم تھے اس لیے آپ نے اسے زیادہ دیا، مصلحت کی تحت کہ یہ اسلام اس کے دل میں بیٹھ جائے اور یہ صحیح مسلمان بن جائے۔ یہ سیاست پہلے پہل سمجھی نہیں جا سکی، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انصار نے اعتراض کر دیا، کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا کے بالکل عطایا سے، مال و دولت سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا تھا، وہی اڑ کر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ شکست شاندار فتح میں بدل گئی تھی، لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم اور تہی دست ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ابن اسحاق نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کے وہ عطیے دیے اور انصار مدینہ کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی میں دل میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت کینی گوئی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے۔ اس کے بعد ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حاصل شدہ مال غنیمت میں سے جو کچھ کیا اس پر انصار اپنے دل میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے، آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرما دیا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار مدینہ کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا ایسا اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنی قوم کو اس خیمے میں کہو سب جمع ہو جائیں۔ سعد نے نکل کر انصار کو خیمے میں جمع کیا، کچھ مہاجرین بھی آ گئے، انہیں بھی داخل ہونے دیا، پھر دوسرے لوگ بھی آ گئے، انہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلے انصار کے تمام لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا انصار کے لوگوں تمہاری یہ کیا کمی گوئیاں ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، یہ کیا ناراضگی ہے جو دل میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا۔ نبی گئے نا مکہ سے مدینہ تو جھٹلایا گیا تھا، مجھے گھر سے نکالا گیا تھا، مجھے مارا اور پیٹا گیا تھا، تو تم کہو گے ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمگساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنی جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے ہو، جس کے ذریعے ہم نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا کہ تم پرانے مسلمان ہو، تم ہمارے پرانے ساتھی ہو، تمہارے دل میں میری محبت ہے، میرے دل میں تمہاری محبت ہے، ہم نے تم کو اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں انصار ہی کی راہ پر چلوں گا۔ اے اللہ انصار پر رحم فرما، اللہ انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، اللہ انصار کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے، اس قدر انصار مدینہ روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، لوگ بھی بکھر گئے۔ انصار مدینہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ لوگ جانوروں کو اور مالوں کو لے کر اپنے گھر کو گئے، اور انصار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر کے گئے، اور ایسے مدینہ والے نبی کو لے کر کے گئے کہ قیامت تک نبی مدینے والے ہی کے ہو کر کے رہ گئے۔ آپ کا انتقال بھی مدینے میں ہوا اور آپ کی قبر شریف بھی مدینے میں ہے۔ تو یہ جنگ حنین کا ایک مختصر سا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے کہ ایک آدمی کو نبی کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اسلام کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ مال و زر، یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جانے والی ہے، ساری دنیا بھی ہمارے نام پر آ جائے تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کل اگر ہماری موت ہو جائے تو ہم کیا لے کر دنیا سے جائیں گے؟ اس لیے ایک مومن کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اسلام ہے، کہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، نبی کی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ کی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو، اور آدمی کا دل صاف رکھنا چاہیے۔ اس دل کے اندر کسی طرح کا کینہ، بغض اور حسد نہیں رہنا چاہیے، دل صاف رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ غرور اور تکبر ہمیشہ ذلت کا سبب ہوتا ہے، اور اس سے آدمی مصیبت میں، آزمائش میں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ 12,000 کی جمعیت ہے، 313 ہے بدر کے میدان میں تو مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے، آج 12,000 ہے تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے مسلمان، صرف اس لیے کہ ذہن میں، دماغ میں غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ اس لیے غرور اور تکبر کو نکال دے، جس کے ذہن میں غرور اور تکبر ہوگا اللہ دنیا میں اس کو ذلیل اور خوار کر کے چھوڑ دے گا، اور عجیب عجیب عذاب میں وہ مبتلا کر دیا جائے گا۔ جب صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو ہم کسی حساب میں،
اس لیے جنگ حنین سے ہمیں بہت ساری عبرت و نصیحت معلوم ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں سننے کی توفیق دیا ہے، اللہ سمجھنے کی بھی توفیق دے، اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عرضی سماوی آفات سے محفوظ رکھ، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ سب کو خوشحالی اور عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، اللہ دین پر قائم رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اللہ اپنے نبی کی سچی محبت دل میں عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ، اللہ دنیا سے لے بھی چل ایمان اور اسلام کی حالت میں لے چل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔